بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ ناظرین، سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں تو جوئیں مر جائیں گی۔ صبح کے وقت ٹائم پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں، فوراً آرام آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ چاکلیٹ کھا لی جائے تو یہ گلے میں خراش کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ناظرین، بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو تو اسے جامن کا شربت پلائیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، اور شام کے وقت پیاز کا استعمال بہت سی جسمانی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے، لیکن اگر پیاز کو دن کے وقت استعمال کیا جائے تو یہ جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ شام کے وقت چاول زیادہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح کے وقت دہی استعمال کرنے سے معدہ تندرست رہتا ہے، ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، دن بھر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، مثانہ مضبوط ہوتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں کمزور نہیں ہوتی، جسم میں جوانی جیسی طاقت رہے گی۔ اگر کسی کے سر میں جوؤں کا مسئلہ ہو تو وہ چنبیلی کا تیل استعمال کرے۔ چنبیلی کے تیل کے استعمال سے سر سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بدہضمی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ بادام کا تیل گالوں پر لگایا کرو، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ چنوں کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کو پانی یا دودھ میں مکس کر کے چہرے پر لیپ کریں، چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں قڑول پڑنا، پنڈلیوں کا درد یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو تو 7 دانے انجیر کے پانی میں ڈالیں، پوری رات اس کو بھیگا رہنے دیں اور صبح کو گرینڈ کر کے اس کو استعمال کریں۔ یہ بہترین علاج ہے۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ، بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنے کا اپنا معمول بنا لے۔ پھیکی جلیبی کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور اس سے جسم میں شوگر کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ اگر معدے کی کمزوری کا سامنا ہو تو ساگو دانہ کا استعمال زیادہ کریں، یہ معدے کو صحت مند رکھتا ہے اور نظام انہضام میں بہت مدد دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو آم کا اچار کھا لینے سے جلدی بھوک لگے گی، اور پکے امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ مچھلی کا سالن استعمال کرنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ مچھلی کا استعمال دل کی نسوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی نالیوں میں خون کی روانگی کو بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، سانس کے مریض مونگ پھلی کا استعمال کم کریں، اور جسم میں خارش ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں
اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور دودھ کو جلیبی کے ساتھ کھانے سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناظرین، معدے میں درد کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھانے سے درد رک جائے گا۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ رزق میں وسعت لانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ ناظرین، چنے کی دال پیس کر چہرے پر لیپ کریں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو جب بھی نہاؤ، نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اگر صبح کو چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلوؤں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہر بیماری کا انمول وظیفہ یا سلام یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ: 101 مرتبہ صبح و شام اول و آخر 3 بار درود شریف وظیفہ پڑھنے کے دوران بولنا نہیں ہے۔ ناظرین، گل بہار کا پھول سونگھ لینے سے پھیپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پیئے۔ حاملہ عورت روزانہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کرے، گھر میں برکت ہوگی۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے منہ دھو لو، چہرے کے دبے ختم ہو جائیں گے۔ ٹینڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ رزق میں برکت کے لیے جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھے گا وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ناظرین، جن حضرات کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو چاہیے کہ شلجم کا سالن بنا کر کھائیں۔ چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ گنا ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد گھر میں دولت آنے والی ہے۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگیں تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ ایک ہی سانس کے اندر پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے
گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید چیز ہے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔